رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس پروگرام کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے بھولی ہوئی سنتیں. یعنی آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں، وہ طریقہ کار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے اور صحابہ کو وہ کام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں، جن میں سے چند ایک ایسی باتیں جو آج کے معاشرے میں فی الحال لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے علم میں بالکل نہیں ہیں. لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک سنت ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں. وہ سنتیں گنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت بتانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی واضح انداز میں اللہ کے نبی کی اطاعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے بتا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی. کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرنے کا موقع آئے تو سیدھی سیدھی کھری کھری سچی سچی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کیا ہوگا اس سے؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، پس ایسے شخص کے لیے تم سب سے بڑی کامیابی کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر. عربی زبان اگر ہم تھوڑا وقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فوزن کا معنی ہوتا ہے کامیابی، فاز کا معنی بھی ہوتا ہے کامیابی. فاز، فا الف زا فاز، کامیابی. فوزن یہ بھی کامیابی، لیکن یہ آیت میں دونوں جملوں کو ملا کر استعمال کیا گیا، دونوں الفاظ کو. فقد فاز فوزا عظیما، دو بھی کامیابی کے الفاظ. پھر کون سی کامیابی؟ عظیم کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. کون سی کامیابی ہے جانتے ہیں؟ وہ کامیابی ہے آخرت کی کامیابی، کہ جو کوئی بھی شخص، جو کوئی مسلمان اللہ کی اطاعت کرے گا اور جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کامیابی کی خوشخبری دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بارہا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اور بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پر یہ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہے، وہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص کامیاب نہیں ہو پائے گا، کوئی شخص کامیاب نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جس پر اللہ رحم کر دے. اللہ اکبر. معنی یہ ہوا اللہ کی رحم، اللہ کا رحم جس بندے پہ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ سب آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا رحم ایکول ہے کامیابی کے. جس پر اللہ کا رحم ہو گیا سمجھ جاؤ وہ کامیاب ہو گیا. اب یہی رحم کے تعلق سے، یہی کامیابی کے تعلق سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. رحم ایکول کس کے ہے؟ اللہ کا رحم کامیابی کے. اگر میں ایسا کہوں تو بڑا بہتر ہوگا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تاکہ تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے، یاد رکھنا. اب آئیے انشاءاللہ آج کی نشست میں انشاءاللہ کل 17 حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا. 17 ایسی سنتیں اور بہت ساری ہے، لیکن آج ہمارا جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے انشاءاللہ وہ 1 گھنٹے میں جتنی ہو سکتے انشاءاللہ 17 وہ سنا دوں گا، اور انشاءاللہ پھر موقع ملیں گا تو اور دوسری انشاءاللہ اکٹھے کر کے اس کو بھی سنانے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلی چیز، پہلی سنت جس کو عام طور پہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ، وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے اور نیند سے جاگتے، رات کے پہر اللہ کے نبی جب جاگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے کیا کیا کرتے؟ صاف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. 2 معنی ہے
یہ حدیث کے، ایک یہ کہ رات میں جب بھی آپ کی نیند نشار ہو جا رہی، ہم اٹھتے نا رات کے وقت کبھی بھائی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، یورین پاس کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے ہم نیند سے اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ مسواک سے منہ کو صاف کر کر پھر سویا کرتے تھے. اللہ اکبر. یا پھر ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو جاتے، جب صبح تہجد کے لیے تیسرے پہر کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نیند سے جاگ کر مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرنا. معلوم نہیں ہے لوگوں کو، آج علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نیند سے جاگ کر مسواک سے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. عمل کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے دوسری حدیث، دوسری سنت. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے، کسی اونچی جگہ پر جاتے تو ہم کہتے اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب بھی ہم کوئی اونچی جگہ پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، اور جب کوئی نچلی جگہ میں اترتے تو ہم کہتے سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2993 and 94. معنی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں اوپر چڑھتے تو کیا کہتے اللہ اکبر کہتے، اور جب کوئی نیچے کی طرف اترنے کا موقع آتا تو کیا کہتے؟ کسی کا گھر فرسٹ فلور پر ہوگا نہیں، کسی کا گھر تھرڈ سیکنڈ فلور پر ہوگا نہیں، کوئی راستے سے جا رہے ہیں، ہماری حیدرآبادی زبان میں ہم کیا پتا، چڑھاؤ آ گئی اتار آ گیا کہتے ہیں نا. کبھی تصور کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت کے بارے میں کہ ہم سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھ رہے ہیں، ہم سیڑھی اتر رہے ہیں کیا کہہ رہے؟ اور یہی سنت لفٹ میں بھی شامل ہوگی. لفٹ میں اگر آپ کی اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ جب نیچے کی طرف اتر رہے تو کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ. گاڑی پر جا رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، چڑھاؤ آ گئی ہے، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اتار آ گئی، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر. عمل کرنا ہے انشاءاللہ دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تیسری سنت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے یا چپل پہنے، جوتا پہنے تو وہ اپنے دائیں پیر سے شروع کرے، اور جب کوئی جوتا یا چپل اتارے تو اپنے بائیں پیر سے شروع کرے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5495. کیا ہے سنت؟ کتنی دفعہ ہم پہنتے ہیں ایک دن میں چپل یا جوتا؟ بے شمار دفعہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم چپل پہنیں گے تو کون سے پیر میں؟ یہ دائیں بائیں میں بھی ذرا لوگوں کو کنفیوز رہتا، تو سیدھے سیدھے کہتا ہوں، رائٹ پیر میں پہلے پہنیں گے، سیدھے پیر میں ہم پہلے پہنیں گے پہنتے کے ٹائپ، اور جب اتارنے کی باری آئیں گی تو پہلے لیفٹ پیر میں سے اتاریں گے، بعد میں رائٹ پیر میں سے اتاریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چوتھی سنت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ کے فضل کا سوال کرو. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا مرغ ہوتا نا، مرغ جب مرغ بانگ دے تو تم اللہ کے فضل کا سوال کرو اللہ سے، اللہ کے فضل کا. کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیونکہ اس نے کوئی فرشتے کو دیکھ کر بانگ دی. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم گدھے کی آواز سنو تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، کیونکہ گدھے نے پکارا ہے شیطان کو دیکھ کر. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث 3303.
کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا ہمارے محلوں میں, ہمارے گھر میں مرغے کی آواز. اللہ کے فضل کا سوال کریے انشاءاللہ وہ وقت میں جب کبھی گدھے کی آواز ہمیں سنائی دی تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے. پانچویں سنت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی برائی اور عیب نہیں نکالا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آ جاتا تو آپ کھا لیتے, اور اللہ کے نبی کو کھانا پسند نہیں آتا تو آپ چھوڑ دیتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2064. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا. پسند آ رہا تو کھا لیجیے آپ, پسند نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجیے. اس کے اندر نقص ڈھونڈنا, اس کے اندر برائی نکالنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم روز مرہ کی زندگی میں. اور میں ایسا سمجھتا ہوں حیدرآباد کے اندر ہمارے حیدرآبادی نوجوان 3 وقت اگر گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو کم سے کم 2 دفعہ تو گھر میں کہتے ہوں گے یہ کیا پکا دیے جی, یہ کیسا پکا دیے, یہ کیا چیز ہے, یہ تو بہت بیکار ہے, یہ تو مزیدار نہیں ہے, اس میں نمک کم ہے, اس میں مرچی کم ہے, اس میں کھٹا کم ہے. یہ بہانے ہیں, یہ نقص نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کھانوں کے اندر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یاد رکھو. چھٹی سنت, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جایا کرتے بلکہ مسجد کو آتے. سفر سے جب واپس آتے اللہ کے نبی تو کہاں جاتے؟ مسجد جاتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے اور کچھ دیر کے لیے مسجد ہی میں بیٹھے ہوتے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1659. کہیں گئے آپ سفر کے لیے, 1 دن کا سفر, 2 دن کا سفر, جب سفر سے واپس آپ آ جائیں تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریے, گھر نہ جائیں بلکہ کہاں آئیں؟ مسجد کو آ جائیں. مسجد کو آ کر کیا کیجئے؟ 2 رکعت نفل 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے اور کچھ دیر بیٹھیے اور پھر گھر چلے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 7ویں حدیث آج کے پروگرام کی, سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا نیکی میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو یہ بات بتائی, نصیحت کی, دیکھو ابو ذر, نیکی میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی, چاہے اس میں یہ بھی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے مل لو. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2626. کیا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا سکھا رہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک مسلمان سے جب تم ملو تو کیسے ملو؟ مسکراتے ہوئے ملو. پہلے ہم نے سنا تھا کہ شیر ببر غرانے والے لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے, اب تو پورے آزوک بازوک ہر دوسرا تیسرا آدمی غرانے والا ہو گیا. بھائی ارے بھائی کہاں چلے گئی آپ کی ہنسی؟ مسکرانا سنت ہے بھائی. ایک دوسرے کو دیکھ کر, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو خندہ پیشانی سے, ادب و احترام سے مسکراتے ہوئے ملے, اسمائل دے. ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ کو میں. 4 دن پہلے 3 دن پہلے مجھے کام سے جانا تھا, میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں نے کیب بک کروائی. کیب میں بیٹھ گیا, ہم جا رہے تھے, تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر تھا. تو راستے میں ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے, کیا بھائی کیسے ہے آپ کہاں رہتے, ہوتی نا تفصیلی بات ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 10 سال آسٹریلیا میں ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں, اب حیدرآباد میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے بھائی میں یہ جاب کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کوشش کرتا ہوں طالب علم ہوں, اسلام کا چند باتیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھیے بھائی آپ برا مت مانیے, میں جو دیکھ کر آیا ہوں بتا رہا ہوں, اگر وہ آسٹریلیا کے انگریز اسلام قبول کر لیں گے نا تو وہ ہم سے 10 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. میں نے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو
ہم مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اخلاق میں سب سے گرے ہوئے لوگ ہم ہیں. میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ سب اخلاق والے لوگ ہیں. اسلام نہیں ہے ان کے پاس, نماز نہیں پڑھتے, اللہ کو نہیں مانتے, لیکن اخلاق ہے ان کے پاس, تمیز کرتے ہیں. اگر ایک دروازے میں سے سب لوگ نکل رہے ہیں تو نوجوان پہلے بوڑھوں کو موقع دیتا نکلنے کا, بعد میں وہ نوجوان باہر نکلتا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ راستے سے جا رہے ہیں, وہاں سے ایک آدمی آ رہا ہے, ادھر سے, ہر ایک آدمی اپنی اپنی کار میں ہے, لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل دیتے. کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنے سر کو ہلاتے اور کیا کرتے؟ اسمائل دیتے. تو میں نے کہا میرے بھائی, وہ لوگ جو یہ اسمائل دے رہے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں نا, حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا تھا کہ ہم ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو مسکراتے ہوئے ملے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی سے کیسے ملیں گے؟ انشاءاللہ مسکراتے ہوئے ملیں گے. 8ویں حدیث, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. اگر تم پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں پاکیزگی عطا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے کہا, جو کوئی بندہ طہارت کی حالت میں سوئے گا, طہارت کی حالت میں رات بسر کرے گا, سو جائے گا, تو یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرے گا, اور جب بھی وہ طہارت کے ساتھ سونے والا بندہ کروٹ بدلے گا تو اس کی ہر کروٹ پر وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما, کیونکہ اس نے اپنی رات کو طہارت کے ساتھ باوضو گزارا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. حدیث نمبر 3936. معنی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں یہ کہ اب جب ہم رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں تو وضو کر لیں خاص سونے کے لیے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے لیے بھی وضو کیجئے گا, قرآن پڑھنے کے لیے بھی کر لیجئے گا, لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ خاص سونے کے لیے اب جا رہے ہیں آپ تو آپ کیا کر لیجئے؟ وضو کر کر انشاءاللہ سو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. 9ویں حدیث, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اچانک بارش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارش کے ماحول میں باہر نکل گئے اور اپنے جسم سے کپڑے کو تھوڑا سا ہٹایا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر وہ بارش کے قطرے جا کر لگ گئے. کہتے ہیں حضرت انس کہ بارش میں اللہ کے نبی نکلے اور اپنے کپڑے کو جسم سے تھوڑا ہٹایا اور اللہ کے نبی کے جسم پر وہ ڈائریکٹ بارش کے قطرے لگ گئے. حضرت انس نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو یہ جو بارش ہے نا, یہ بارش ابھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے, تو کیوں نہ میں اس کو اپنے جسم پر لگا لوں. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 898. معنی کیا ہوا؟ جب کبھی بھی بارش ہو جائے تو آپ کیا کیجئے؟ باہر جائیے, اپنے کپڑے کو جسم سے تھوڑا سا ہٹائیے اور وہ برکت والی بارش جو اللہ کے پاس سے آ رہی ہے وہ اپنے جسم پر لگوا لیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. اب آپ کہیں گے ہم بہت وقت بھیگے بھائی بارش میں, بارش پڑھ لیتی ہم بہت وقت بھیگ گئے. دیکھو انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ بھگنا اگر اس واسطے ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو فائدہ کی بات ہے. اگر آپ اپنی ذاتی مرضی سے ایسے ہی بھگ جا رہے ہیں بغیر نیت کے تو فائدہ ثواب نہیں ملتا. سوچئے دماغ میں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی بھیگے تھے اس لیے میں اپنے کپڑے کو ہٹا کر بھیگ رہا ہوں بارش میں, کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آ رہی ہے, پاک صاف پانی ہے. اور یہ ڈائریکٹ جو آسمان سے بارش برستی ہے نا, اس کے بہت سارے فائدے ہیں, عام طور پہ لوگ نہیں جانتے.
کبھی بارش ہو تو اپنے گھر میں پانی کو پکڑ کر رکھ لیجئے گا, اپنے چھت پر بڑا ٹب وغیرہ رکھ دیجئے, اس میں پانی جمع کر کے رکھ لیجئے, کبھی اسے نہا لیجئے, کبھی وہ پانی کو پی لیجئے, شفا ہے وہ پانی کے اندر. اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جادو کے علاج کے اندر, جن کے اثر کے اندر بھی یہ آسمان سے نازل ہوئے پانی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, جس سے اللہ شفا عطا کرتے ہیں. آئیے 10ویں حدیث. 10ویں حدیث کا پہلے عنوان سنا دیتا ہوں. کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی پھر لینا. اللہ اکبر. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 4160. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی ایک شخص حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گیا, جو مصر کے امیر تھے. کوئی ایک صحابی ملاقات کے لیے مصر کے امیر کون, فضالہ بن عبید اللہ سے ملنے کے لیے گئے. جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم سے یوں ہی ملنے نہیں آیا بلا وجہ کے, بلکہ میں تمہیں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث جو تم نے بھی سنی تھی اللہ کے نبی کی, میں نے بھی سنی تھی, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم نے وہ حدیث کو یاد رکھا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ تو وہ شخص نے کہا دیکھو فلاں فلاں حدیث. پھر اس کے بعد وہ شخص نے حضرت فضالہ بن عبید اللہ سے کہا کہ کیا بات ہے, میں تمہیں پراگندہ حالات میں دیکھتا ہوں, مطلب تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں, تم مہنگے کپڑے نہیں سستے کپڑے پہنے ہوئے ہو, پراگندہ حالت ہے تمہاری, حالانکہ تم یہ علاقے کے امیر ہے, تمہاری حالت ایسے کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم بہت زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرنا اور زیادہ اظہار نہ کرنا زیب و زینت کا, پیسے کا. اللہ اکبر. سادگی پسندگی میں رہنا. پھر اس کے بعد وہ شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تمہارے پیروں کو کیا ہو گیا, بغیر جوتوں کے تم ننگے پیر کھڑے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کہ دیکھو تم لوگ کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی پھر لیا کرنا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی کبھی ہم کیا پھرنا, ننگے پاؤں. آج لوگ سائنس کی بات پر عمل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھاس میں جا کر ننگے پاؤں چلیں گے تو فائدہ ہوگا, باریک باریک ریت پر ننگے پاؤں چلیں گے تو فائدہ ہوگا, اور وہ ایسے نکیلی چیزوں کے کچھ لکڑی کے تختے بنا کر دیے جا رہے ہیں. دیکھو تم نہ اپنے پیروں کو یہ نکیلی چیزوں پر رکھنا, ننگے پیروں کو, تاکہ تمہارا بلڈ سرکولیشن صحیح رہ سکے, تمہارا بی پی صحیح رہ سکے. انسان کو یقین ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1430 سال پہلے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو کبھی کبھار تم کیا پھر لینا, ننگے پاؤں بھی پھر لینا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھولی ہوئی ہے نا, سنت یہ یاد والی ہے نہیں, بھولی ہوئی اس کو بولتے جو پہلے یاد تھی بعد میں بھول گئے. یہ تو علم میں ہی نہیں ہے سنتیں لوگوں کے. اب آئیے انشاءاللہ 11ویں سنت. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور کھانا کھانے کے بعد اٹھنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5298 ہے. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے, اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو کیا کیا کرتے تھے, چاٹ لیا کرتے تھے. تعجب کی بات ہے آج ایکورڈ سمجھا جا رہا ہے, ارے بھائی کیسا آپ انگلیوں کو منہ میں ڈال کر چاٹتے ہیں, کیا عجیب بدتمیزی کی حرکت آپ کر رہے ہیں, کیا چیپ کام کر رہے ہیں, کیا آپ گرا ہوا کام کر رہے ہیں. نہیں جناب, اس سے بڑا کوئی کام نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر لوں, اس سے بڑا کوئی کام نہیں.
اور اللہ کے نبی کی سنت ہے کھانے کے تعلق سے کہ جب لقمہ گر جاتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے، رہنے نہیں دیتے، اسے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ بڑا عجب ہے بھائی، نہ خود اٹھا کر کھاتے ہیں اور نہ کوئی اٹھا کر کھاتا تو اسے کھانے دیتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی قریب کی چیز پہلے کھاتے تھے، دور کی چیز نہیں، قریب سے کھاتے تھے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو آپ کی پلیٹ میں جب کھانا کھائیں گے تو آپ کے قریب والے حصے سے کھائیں گے، بیچ میں سے نہیں کھائیں گے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ قسم کے کھانے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو دور والا کھانا اڑی پڑ کے گر مر کے لیں گے نہیں انشاءاللہ، جو قریب والا ہے وہ لے کر کھائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، یہ بدتمیزی آج ہم دعوتوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے آخری کھانا ہے یہ، پھر آج کے بعد کھانا ہی نہیں ملے گا مجھے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے میں ان سے ایک معاہدہ کر کے آیا ہوں کہ پورا کھانا کھاؤں گا، بچنے نہیں دوں گا کھانا۔ تعجب کی بات ہے بھائی، یہ بدتمیزیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ کتنے انگلیوں سے کھانا؟ 3۔ کون سی؟ یہ بیچ والی، یہ شہادت کی، اور یہ انگوٹھے کی۔ یہ 3 انگلیوں سے کھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد یہ انگلیوں کو کیا کرنا ہے؟ چاٹ لینا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اپنے برتن کو اچھا چاٹ کر کھا لو، صاف کرو اچھا، نہ جانے اللہ نے وہ کھانے کی کس حصے میں برکت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ برا سمجھتے آج ایسا کرنے کو۔ 12ویں حدیث، مجلس کے اختتام کی دعا۔ اللہ اکبر۔ مجلس کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مجلس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ملے اور جدا ہو جائیں۔ ملے، میٹنگ۔ مجلس کا معنی انگریزی میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میٹنگ، میٹ کرنا، ملنا۔ 2 لوگ مل گئے بھائی، کہاں ملیں گے بھائی؟ آ جاؤ بھائی شاداب ہوٹل میں مل لیں گے، ہوتا ہے نا عام طور پہ، آ جاؤ بھائی وہاں پر مل لیں گے، میرے گھر پر ملاقات کر لیں گے۔ یہ میٹنگ ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے چھوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3433 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت ساری لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں۔ لغو کا معنی ہوتا ہے بیکار کی باتیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی باتیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری 100 میں سے 99 میٹنگیں ایسے ہی ہوا کرتی ہے، 100 میں سے 99 مجلسیں ہماری بیکار کی گفتگو ہوتی، کچھ بھی فائدے کی نہ دین نہ دنیا کی، بیکار کے منطقہ مارتے بیٹھے ہوئے رات بھر، ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے کوئی مجلس میں بیٹھے اس سے بےہودہ اور لغو کام ہو جائے تو وہ شخص مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس مجلس میں اس سے جو بھی لغزشیں ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ جو کوئی بھی مجلس میں آپ ہوں، مجلس میں اٹھنے سے پہلے میٹنگ ختم کرنے سے پہلے خاتمے کی دعا کیا کریں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آئیے 13ویں حدیث آپ دیکھتے ہیں، رات کو برتن ڈھانکنا، اس کا عنوان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برتن ڈھانک دو، مشکیزہ، یعنی پہلے دور میں مشکیزہ پانی کے اندر ایک تھیلی ہوا کرتی تھی پانی کی، اس کو مشکیزہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور اپنے مشکیزے کے منہ کو باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا
بیماریاں نازل ہوتی ہیں، پھر جس کے برتن ڈھکے نہیں ہوتے اور جس کے پانی کے مشکیزے بندھے نہیں ہوتے، وہ بیماریاں، وہ وبائیں ان سے گزرتی ہوئی تھوڑی سی اس میں آ جاتی ہے، تھوڑی سی اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ اتر جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ بیماریاں پھیل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے برتنوں کو کیا کرتے تھے؟ ڈھانک دیا کرتے تھے، اور پینے کی چیزوں کو بھی کیا کیا کرتے تھے؟ ڈھانپ دیا کرتے تھے، ڈھانک دیا کرتے تھے، باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5255۔ آج کے سیشن کی ہماری 14ویں حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب سے ملنے کے لیے آئے اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر بن خطاب نے سوچا ابھی تو ایک دفعہ پوچھا ہے نا، پھر ایک دفعہ پوچھے تو بلا لیں گے۔ دوسری دفعہ ابو موسیٰ نے پھر پوچھا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر ابو موسیٰ نے پوچھا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر بن خطاب نے کوئی جواب نہیں دیا اور سوچا کہ اب اگر بلا لیں گے تو پھر آواز دے کر اندر بلا لوں گا، یا پھر تیسری بات کے بعد انہیں بلانے ہی والے تھے، کہا دیکھو ابو موسیٰ کہاں پر ہے؟ ان کے درباران سے، درباریوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا دیکھو ابو موسیٰ تو واپس چلے گئے، ابو موسیٰ باہر کھڑے نہیں ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ کہا جلدی ان کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے بلانے کے لیے، واپس آئے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا اے ابو موسیٰ اشعری کیا ہوا، آپ واپس چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اچھا، اگر تم اپنی بات میں جھوٹے نکلو تو میں تم پر بہت سختی برتوں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری کے پاس گئے گواہی کے لیے، اور واپس آ کر یہ ساری حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کو جائے تو 3 دفعہ اس سے اجازت مانگے۔ پہلی دفعہ میں اجازت مل جائے تو چلے جائیں اندر، اگر اجازت نہ ملے تو دوسری دفعہ اس سے اجازت طلب کی جائے، اگر دوسری دفعہ اجازت نہ ملے تو تیسری دفعہ اجازت طلب کی جائے، تیسری دفعہ اگر اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے گھر میں داخل نہ ہو بلکہ واپس چلا جائے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2690۔ یہ طریقے، یہ اخلاق، یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر کو جائیں اور اندر سے 3 دفعہ آواز نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ واپس آ جائیں۔ اور ایک حدیث سناؤں آپ لوگوں کو، یہ گھر میں داخل ہونے یا پھر جانے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بلا عذر کے اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہو تو جس کے گھر میں جھانک رہا ہے نا، وہ گھر والوں کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ باہر آئے اور جھانکنے والوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ جائز نہیں ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بلا اجازت کے، بلا عذر کے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کتنے دفعہ اجازت لینا ہے؟ اگر جواب نہ آئے تو مثال کے طور پہ آپ کے ایک دوست سے ملنے کے لیے گئے، آوازوں پہ آوازیں دیتے چلے جا رہے ہیں، 1 آواز، 2 آواز، 3 آواز، ہو سکتا ہے وہ ملنا نہیں چاہ رہا آپ سے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے وہ ایسی مصروفیت میں ہو کہ وہ آ نہیں سکتا، تو شریعت نے آپ کے لیے حد بنائی ہے کتنے کی؟ 3 کی۔ اب آئیے انشاءاللہ 15ویں حدیث سنتے ہیں۔ یہ حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 5663۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر لڑکوں، چھوٹے بچوں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹے بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت؟ چھوٹے بچے بھی ہے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. آج ہمارا معاملہ الٹ ہے سب سلام کے معاملے میں. چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کرنا بے حد ضروری ایسا سمجھا جاتا ہے. ہاں یہ ادب ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, لیکن اگر وہ نہ کرے تو بڑا کیا کرے؟ چھوٹے کو سلام کرے. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ اگر کوئی راستے سے گزرے چھوٹے بچے ہیں تو کیا کیجئے, کیا کیا جائے؟ انہیں السلام علیکم انہیں کہا جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سلام کرنا صرف سلام کرنا نہیں بلکہ ان کی تربیت کرنا ہے. جب وہ بچے آپ سے سلام سنیں گے تو وہ بھی یاد کر لیں گے سلام, اور وہ بھی سلام کرنے والے بن جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کسی کے پاس سے گزر ہو رہا ہے, چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو, تو کیا کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا. اور ایک حدیث اسی سلسلے میں جو آج کے سیشن کی آخری حدیث 16ویں حدیث ہے وہ سنائے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث جو ابو داؤد میں آئی ہے, حدیث نمبر ہے 5194. کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا نبی بتائیے اسلام کی سب سے اچھی خصلت کیا ہے, اسلام کی سب سے اچھی صفت کیا ہے بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اگرچہ کہ تم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. جاننے والوں کو بھی نہ جاننے والوں کو بھی کھانا کھلانا اور سلام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ ولیمے کی دعوت ہے تو پورے جان پہچان کے لوگوں کو دعوت دیں گے, جس کو نہیں جانتے انہیں ہمارے دعوت میں آ کے کھانا نہیں کھا سکتا. زکات کا معاملہ آ جائے گا, جس کو جانتے اسی کو زکات دیں گے. کھانا کھلانے کا معاملہ آ گیا, جس کو جانتے اسی کو. سلام کے معاملے میں تو حد یہ ہو گئی, اگر کسی انجانے شخص کو سلام کر دیں گے تو 2 منٹ تک گھور کے دیکھیں گا انہوں کون تو بھی ہے میرے کو سلام کر رہے ہیں. ارے میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میں مسلمان ہوں, اتنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اتنا کافی نہیں کہ آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد؟ اتنا کافی نہیں کہ اللہ کے نبی کی امت سے میں بھی آپ بھی, میں بھی امتی آپ بھی امتی, آپ کا اسلام میرا اسلام وہی, آپ کا دین میرا دین وہی؟ اتنا کافی نہیں؟ گھورنے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسلمان کہیں بھی آپ کو سلام کرے تو فوراً سے جواب دے دیجئے, اور جہاں کہیں آپ کو مسلمان نظر آئے, چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, اس کو کیا کریں؟ سلام. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے, نہ جاننے والوں کو سلام کرنا بہت دور ہے, جاننے والوں کو بھی سلام نہیں کرتے ہم آج کل. جاننے والوں کو بھی بات کرنے کے آداب میں سے ہے, سلام کریے گا آپ, مناسب ہے آپ کے لیے, اخلاق ہے یہ کہ بات شروع کرنے سے پہلے سلامتی کی دعا دے دیجئے آپ. فون آ گیا, موبائل, فون اٹھاتے ہی کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم بولتے ہیں. ہلو کون ہے آپ؟ عجیب و غریب گفتگو ہے مسلمانوں کی. نہیں, سلام کریے انشاءاللہ. کیا کریں گے انشاءاللہ؟ جاننے والوں کو کریں گے, نہیں جاننے والوں کو بھی کریں گے, سب کو کریں گے انشاءاللہ. جاننے والوں کو بھی کریں گے اور نہ جاننے والوں کو بھی کریں گے. اب آئیے 17ویں حدیث, آج کے سیشن کی سب سے آخری حدیث انشاءاللہ سناؤں گا, جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 89. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ پیا. دودھ پیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوایا. پہلے دودھ پیا اور اس کے بعد پانی منگوایا, اور وہ پانی سے کلی کی اور کہا کہ یہ دودھ کے اندر بہت چکنائی ہوتی ہے. کیا سنت ملی؟ کہ جب بھی آپ دودھ پئیں گے تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ کلی کر لیں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی آپ دودھ پئیں گے تو انشاءاللہ دودھ پینے کے بعد کلی کریں گے. ہمارے گھر میں بچوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں نا, دودھ پیتے ہیں ہمارے بچے روز, تو کیا کہیں گے؟ بیٹا دودھ پی لیے, چلو جاؤ کلی کر کر آؤ. ایسا ہی نہیں, اس کے آگے پھر یہ جملہ بھی جوڑیں گے, دیکھو بیٹے کلی کر کے آؤ کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے, تم بھی کلی کر لو. بچپنے سے عادت ڈالیے بچوں کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. یاد رکھو مسلمانوں, جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہیں کریں گے نا, تب تک ہماری کامیابی ناممکن ہے. ایک سوال کروں آپ لوگوں سے, لیکن پورے لوگوں نے جواب دینا بھائی. ایسا ہی سست عجیب و غریب حالت میں نہیں. مسلمان ایکٹیو رہتے, کیا رہتے مسلمان؟ جذباتی تقریر کروں کیا؟ نہیں. ہر دفعہ جذباتی تقریر مناسب نہیں رہتی. کبھی سمجھانے کی تقریر مناسب رہتی, کبھی آسان انداز کی تقریر مناسب رہتی, کبھی درس کی شکل کی. تو جو تقریر جیسا کنٹینٹ رہے گا وہ حساب سے آپ کو بتایا جائے گا. تو ایکٹیو رہنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایمان کا بیٹری ڈاؤن نہیں ہونا انشاءاللہ, وہ لیول بڑا ہوا رہنا. سوال کروں ایک سوال کروں آپ لوگوں سے, نہیں ہوتا جان تو نہیں کرتا سوال بھائی, شرم آ رہی سوال کرنے میرے کو. سوال کروں صدیق سوال زور سے بولو. پوری دنیا ہے نا, یہ پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے انسانوں کے اندر سب سے اونچے انسان کون ہے ذرا آپ بولو. ارے نہیں معلوم ہے تو بھی بول دو. پورے انسانوں میں سب سے اونچے انسان کون سے ہیں؟ نہیں, اللہ کے انبیاء. اللہ کے نبیاں اونچے نہیں ہوتے سب سے؟ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے انسانوں میں سے ان کو چن لیے تو نہ خاص نہیں ہوتے سب سے خاص ہوتے وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں اس وقت؟ ارے بھائی نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے بول دو. ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ اوپر ہے, اوپر 6ویں آسمان پہ, ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں آپ کے آزو بازو. آپ بولیں گے آئیے, آپ کو کیسا معلوم بھائی؟ جا کے آئے, دیکھ کے آئے آپ. ہاں میں دیکھ کے تو آئے, لیکن میں نے دیکھ کے آیا, اللہ کے نبی دیکھ کے آئے. اللہ کے نبی دیکھ کے آئے. اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تھے نا تو تقریباً نبیوں سے ملاقات کر کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے مل کے آئے, ملے نہیں ملے؟ آدم علیہ السلام سے ملے, ان لوگوں سے مل کے آئے آپ. تو پورے انسانوں میں سب سے اونچے انسان کون سے؟ انبیاء. اچھا, نبیوں کے بعد سب سے اونچے انسان کون سے طبقے کے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. پوری دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اونچا طبقہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. میں یہ سب کیوں پوچھ رہا ہوں معلوم آپ لوگوں سے؟ اس واسطے پوچھ رہا ہوں, ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو ایسا سنانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی اونچی صفت کی کیٹیگری والے مسلمان انسان صحابہ کرام, جن کی اتنی بڑی فضیلتیں کہ دنیا میں جنت دے دی گئی جن کو, بس جنتی ہے بول کے بول دیے. عثمان تم جنتی ہے, ابو بکر تم جنتی ہے, علی تم جنتی ہے, عمر تم جنتی ہے. جنت کی بشارت دے دی گئی لوگوں کو. ایسے لوگوں کے بارے میں میں آپ کو ایک نصیحت آموز واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. اتنی اونچی کیٹیگری کے لوگ, اتنی اونچی صفت کے لوگ, اگر اتنی اونچی کیٹیگری درجے والے لوگ بھی اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر کے نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نہیں بخشے گا. یاد رکھنا, آپ کی میری اوساط و بخات کچھ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اپن لوگاں. ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوتے اپن لوگاں. تو ذرا سوچ لینا اپن لوگاں. یہ واقعہ جنگ احد کا ہے. کون سا ہے؟ جنگ احد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں صحابہ کو لے کر گئے اور 40 صحابہ کو یا چند صحابہ کو کہا کہ دیکھو میں سارے صحابہ کے ساتھ یہ میدان میں لڑتا رہوں گا, تم چند صحابہ یہ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے ہو جانا جا کر, اور یاد رکھو جب تک میں آنے کا حکم نہ دوں واپس نہیں آنا. کون ہے یہ لوگ جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ صحابہ ہے. صحابہ معمولی لوگ نہیں ہوتے, لوگ بہت بڑے لوگ ہیں. صاحب کیا بولے اللہ کے نبی؟ دیکھو میں جنگ یا نیچے لڑ رہا ہوں, تم چند صحابہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے رہنا, جب تک میں نہیں بلایا تب تک نیچے نہیں آنا. ایسے چھوا. مسلمان اور کافروں میں لڑائی شروع ہوئی, مارے لڑے, اوپر سے وہ صحابہ تیر سے مارتے گئے دشمنوں کو. معاملہ یہ ہو گیا کہ جنگ جیت گئے. جنگ کیا ہو گئے؟ جیت گئے جنگ. جیسے ہی جنگ جیتے تو نیچے جو صحابہ تھے, نیچے لڑنے والے اللہ کے نبی کے ساتھ, وہ جو کفار کا مال تھا, وہ مال جو پڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ مال کو کیا کیا ہے؟
حلال کیا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو وہ صحابہ پورا مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے، نیچے کے صحابہ. تو اوپر والے صحابہ دیکھیں ارے بھائی وہ سب مال اکٹھا کر رہے ہیں، جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، کیوں نہ ہم بھی جا کر مال اکٹھا کر لیں. اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ دیکھو جب تک میں حکم نہ دوں تب تک غفلت ہوئی ان لوگوں سے. دیکھیں ان میں سے ایک دو رک کر باقی کے پورے نیچے آ گئے، پورے نیچے آ گئے، مال لپیٹنے لگے. تو وہ جو قافلہ مشرکوں اور کافروں کا تھا وہ ہار کر جب واپس جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑ کی جگہ پہ جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے اب وہ صحابہ نیچے آ گئے، ہم پلٹ کر واپس وہ پہاڑ کے ذریعے سے ان پر حملہ کر سکتے ہیں. اور وہ کافر آئے، وہ پہاڑ کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے لوگوں پر حملہ کر دیا. تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کے جسم سے خون نکلنے لگ گیا. اللہ اکبر. دیکھیں اب اللہ کے نبی کی چھوٹی سی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ بولے دیکھو اگر نبی کی تم بات نہیں مانیں گے نا تو ایسا خطرناک حشر ہوتا. دیکھو اور آج مسلمان بے شمار چیزوں میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے. بھائی اچھا اللہ کے نبی داڑھی چھوڑو بولے میں کاٹ کے بتاتا ہوں. اچھا اللہ کے نبی ٹخنوں کے اوپر پہنو بولے میں نیچے رکھ کے بتاتا ہوں. ایسی ہے نا ہمارا مسئلہ. اچھا اللہ کے نبی نشے کی چیزیں حرام ہیں بولے میں حرام چیزاں نشے کی چیزیں استعمال کر کے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی بولے موسیقی حرام ہے، اچھا اللہ کے نبی موسیقی حرام ہے بولے اب سن کے بتاتا ہوں. آپ لوگ ایسا نہیں بولتے ہوں گے لیکن عمل کرتے تو یہ بتاتے نا مسلمانہ. عمل تو یہ ہے نا بھائی، جب اللہ کے نبی سے محبت ہے، جب اللہ کے نبی کو ہم اپنے نبی مانتے ہیں آخری، تو پھر ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے پوری قرآن کے اندر کامیابی کا لفظ اطاعت کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ آیا ہے. خالی ایمان لانے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا. پوری قرآن آپ نکال لیجئے، ہر جگہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو کوئی بھی ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. جو کوئی بھی ایمان لائے. اچھا اتنا ایمان نہ لیے تو کامیاب ہو جاتے؟ نہیں جناب نہیں ہوتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو کوئی بھی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کر کے بتائے ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. خالی میں اللہ کو مانتا ہوں تو کامیاب نہیں ہو جاتے. خالی میں ہمارے ابا مسلمان میں بھی مسلمان، میرا نام محمد، میرا نام جہانگیر، میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرحمن، میں جمعے کو جمعہ کب تو بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، میں کبھی تو بھی ہاں بھائی پورا سب کام اسلام کے حساب سے کر لیتے. کیا حساب ہے؟ نکاح اسلام کے حساب سے پڑھا لیتے، جنازے کی نماز بھی پڑھ لیتے، آپ بچے کا عقیقہ اتنا کر لیے تو کامیاب نہیں ہوتے. اتنا ہر معاملے کے اندر کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج کی نشست میں ہم ٹوٹل کتنی حدیثیں دیکھے جانتے ہیں ہم؟ 17 حدیثیں. کتنی حدیثیں؟ 17. ایک دفعہ گنا دوں کیا کیا عنوانوں پہ دیکھیں ہم صرف آسان ہو جانے کے لیے. پہلی حدیث ہم نے دیکھی رات کو جب اٹھیں تو کیا کریں؟ مسواک سے منہ صاف کریں. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی کہیں چڑھاؤ یا اتار پر آ رہا ہے تو چڑھتے ہوئے کیا کریں؟ اترتے ہوئے. جب جوتا چپل پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے بعد میں لیفٹ پیر میں. جب اتارنے کی باری ہے تو لیفٹ پیر سے اتاریں پھر بعد میں رائٹ پیر میں. پھر اس کے بعد کھانے میں عیب ہرگز نہ نکالیں. پسند آیا تو کھا لیں گے، نہیں آیا تو نہیں کھائیں گے. اس کے بعد جب بھی سفر سے واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ 2 رکعت مسجد کو آ کر نماز ادا کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے پھر مسجد کو گھر کو چلے جائیں گے. اور اس کے بعد 7ویں حدیث ہم نے سنی کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں گے تو خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. پھر 8ویں حدیث ہم نے دیکھی سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بارش کا پانی اس سے برکت حاصل کریں گے انشاءاللہ. جب بارش کا پانی آسمان سے آئیں گا تو اس سے برکت حاصل کریں گے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور کبھی کبھی 10ویں حدیث کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی رہا کریں گے. ٹھیک ہے. اور 11ویں حدیث کھانا کھائیں گے تو کتنے؟ 3 انگلیوں سے کھائیں گے اور انگلیوں کو کیا کریں گے؟ چاٹ لیں گے. اور اس کے بعد کوئی مجلس میں کوئی میٹنگ میں جائیں گے تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ دعا پڑھیں گے.
اور اس کے بعد 13ویں حدیث ہم نے دیکھی کہ جب بھی رات میں سوئیں گے تو برتنوں کو ڈھانک کر رکھیں گے، پانی کے برتنوں کو، کھانے کے سالن کے برتنوں کو انشاءاللہ ڈھانک کر محفوظ رکھیں گے۔ اور 14ویں حدیث ہم نے دیکھی جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو کتنے دفعہ اجازت لیں گے؟ 3 دفعہ۔ اگر پرمیشن نہیں ملیں گی تو کیا کریں گے؟ واپس چلے جائیں گے۔ اور 15ویں حدیث ہم نے دیکھی اگر راستے سے آپ جا رہے ہیں، معصوم بچے کھیل رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے انہیں انشاءاللہ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور 16ویں حدیث ہم نے دیکھی سلام کریں گے اور کھانا کھلائیں گے جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو، دونوں کو بھی انشاءاللہ۔ جہاں بھی راستے میں آپ جا رہے ہیں، دکان میں چلے گئے، آپ میڈیکل پہ ٹھہرے ہوئے، ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، دیکھ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں، سلام نہیں کر رہے ہیں، ارے سلام کرو بھائی، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 17ویں حدیث دیکھی جب بھی دودھ پیئیں گے تو کیا کریں گے؟ کلی کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔